بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے سوالات آپ کے کئی ایک آئے ہیں، میں ٹو دا پوائنٹ پڑھ لیجئے تاکہ فٹافٹ۔ ایک سوال یہ ہے، کسی نے کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں پیسے دینا ہے، زندوں اور مردوں دونوں کے نام سے دے سکتے کیا؟ یہ الگ الگ دینا؟ دیکھیے، مسجد کی تعمیر میں انسان کی حلال کمائی لگتی ہے۔ خانہ کعبہ بھی جب بن رہا تھا تو اعلان ہوا تھا کہ لوگوں صرف حلال کمائی لے کر آنا۔ اس زمانے میں تو مختلف اڈے تھے طوائف کے، وہاں سے بھی کمائی ہوتی تھی، لیکن لوگوں نے ان پیسوں کو نہیں دیا، حلال پیسے لا کر انہوں نے جمع کیا۔ اور خانہ کعبہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی تو اسلام آنے کے بعد اس کی تعمیر اور ترقی کا جو کام ہے وہ صرف حلال پیسوں سے ہوگا، جو ہم حلال کماتے ہیں۔ اس میں سے جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں یہ بھی مسجد کا حق بولو نہیں ہے بھائیو، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ مسجد کی تعمیر میں نہیں لگے گا، عام حلال پیسہ لگے گا۔ تو یہ حلال پیسہ جو ہم کماتے ہیں وہ ہم لگائیں، اپنی طرف سے لگائیں، اپنی طرف سے تعمیر کریں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی پراپرٹی اور جائیداد میں وصیت کر دیا ہے کہ دیکھو میری پراپرٹی اتنی ہے، 1/3 مسجد کو دے دینا، یا میں دے رہا ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے وہ وصیت کرنے کے بعد 1-2 روز میں انتقال کر جائے، یا وصیت لکھ کر چلا جائے، تو اس کی وصیت ہم نافذ کریں گے اس کے حلال پیسے سے، اور مسجد بنوائیں گے، مدرسہ بنوائیں گے، جہاں بھی وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز ہر انسان کو اپنی کمائی جو حلال ہے وہ اپنے لیے مسجد میں لگانا چاہیے۔ ہاں، لیکن یہ بات ہے کہ والدین کے بچے جو نیک کام کریں گے نا، چونکہ ماں باپ کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ مسجد بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ماں باپ کے کھاتے میں بھی ڈالتا رہے گا، کیونکہ یہ بچے خود بنفس نفیس ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہیں۔ ٹھیک ہے بھائیو جی۔ سوال یہ ہے کہ حالت سجدہ میں دعا کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، تو یہ فرض نماز میں ہم کریں یا نفل اور سنت میں کریں؟ تو سنو میرے بھائیو، فرض نماز میں ہم کو وہی اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا نبی نے سکھایا ہے عربی میں، یعنی سجدے میں، رکوع میں، جو بھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم ہے نا، وہی پڑھنا ہے، اسی سے ہمیں پوری نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن نفلی نمازیں، سنت نمازیں جو ہمیں اللہ نے دی ہیں، ہمیں اس میں سجدے کی دعا 3 بار پڑھ کر اپنی دعا کرنے کی اجازت ہے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، مراٹھی میں، کنڑ میں، تمل میں، ملیالم میں، جو زبان بھی ہم اللہ سے اس میں مانگنا چاہیں تو اللہ ساری زبانیں سمجھتا ہے، ساری زبانیں اسی کی ہیں، ہم اس میں مانگ سکتے ہیں، لیکن کس میں؟ نفلی اور سنت میں۔ فرض میں وہی کچھ ہمیں پڑھنا ہے جو دعائے معصور ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن، سوال یہ ہے کہ کیا وسیلے سے اللہ کو پکارنا چاہیے؟ تو میرے بھائیو سنو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورہ مومن میں اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اس میں اللہ نے ڈائریکٹ پکارنے کی بات کہی ہے، اور میں کہتا ہوں جو لوگ وسیلے کی بات کرتے ہیں نا، میں انہیں تھوڑا سا غور و فکر کی دعوت دوں گا کہ دیکھو، شیطان جو ہمارے پاس آتا ہے نا کہ چلو تم تو گنہگار ہو، قبر والے کے پاس جاؤ، پیر صاحب کے پاس جاؤ، مرشد صاحب کے پاس جاؤ، ان سے دعا کروا لو، وہی شیطان خود اللہ سے جب دعا مانگتا ہے تو ڈائریکٹ مانگتا ہے۔ پڑھیے سورہ ہجر، کہتا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہتا ہے اے میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، رب سے ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، اور اللہ اس کے بعد کہہ رہا ہے قال فإنک من المنظرین، ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت مل گئی۔ اللہ اس کی دعا قبول بھی کر لیتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں لیکن تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، ہاں اس پر ہمارا بس نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا، اگر وسیلہ کرنا بھی ہے تو یہ قبر والوں کا وسیلہ نہیں، فلاں کا نہیں، کس کا وسیلہ؟ دیکھیے 3 وسیلے جائز ہیں۔ نمبر 1 ہمارے نیک اعمال کا وسیلہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، جو کچھ کرتے ہیں، ہاں
تو بس گنا دے رہا ہوں میں کہ وسیلہ یہ جائز ہے، نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو دیجئے، یا اللہ کے اسماء و صفات جو بھی 99 نام یا اس سے زیادہ ہیں اللہ کے، اس کا تذکرہ کر کے اللہ کو اس کا حوالہ اور واسطہ دیجئے، ہاں، یا نیک زندہ آدمی جو زندہ چل رہا ہے ہماری طرح کھا پی رہا ہے، اس کی دعا ہم کروا سکتے ہیں، اس سے دعا کروا سکتے ہیں، اس کا وسیلہ لے سکتے ہیں کہ بھائی ہماری امی بیمار ہے، آپ لوگ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے، ان کا آپریشن ہونے والا اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیونکہ وہ انسان زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہوش و آواز والا ہے، ہم اس سے دعا کروا سکتے ہیں، یہ وسیلے جائز ہیں۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کا وسیلہ لینا، یہ میرے بھائیو قبر والوں کا وسیلہ لینا، یہ سب ناجائز غیر شرعی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے پیری اور مریدی کا سوال کیا ہے، تو دیکھیے یہ اصل میں علماء سو کے ہتھ کنڈے ہیں۔ یہ اسلام میں کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے نبی بھیجا، ہمیں ان کا امتی بنایا، تو ہمیں نبی کے اسٹیٹمنٹس کو سننا، سمجھنا اور اسے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ امت کے علماء بتائیں، آپ اسے قبول کریں۔ یہ نہیں کہ مولانا میں آپ کی پگڑی اپنے سر پہ باندھوں گا پیلے کلر کی، کوئی کہے میں وائٹ کلر کی، کوئی کہے میں ہرے کلر کی، میرے پیر صاحب مرشد صاحب کی پگڑی اس کلر کی ہے، وہی میں پہنوں گا، میں ان کا مرید ہوں، وہ میرے پیر ہیں، وہ میرے مرشد ہیں۔ اب دیکھو کتنے سارے فرقے ان کے اندر بن گئے پگڑیوں کو لے کر، کہ ان کی پگڑی ہری، ان کی پگڑی پیلی، ان کی پگڑی وائٹ، ان کی پگڑی نہ جانے کون کون سے کلر کی۔ کیوں؟ پیر صاحب نے کہا ہے یہ کلر میرا ہے، اسے تمہیں پہننا ہے تاکہ نشانی رہے کہ میں تمہارا پیر ہوں، تم میرے مرید ہو۔ تو میرے بھائیو یہ ساری باتیں غیر درست ہیں، غیر اسلامی ہیں، اس سے بچیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیجئے، آپ کی پیروی کیجئے، قرآن اور نبی کا فرمان یہی راہ نجات ہے۔ پیری مریدی ہمیں جہنم سے بچا سکتی؟ بولو نہیں۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں انشاءاللہ پھر لوٹ کے آتا ہوں، اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس سے پہلے بھی میں آیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ممبئی میں چلنے والے اپنے ادارے مرکز ندوۃ الصفا کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ یہ مرکز، اس کے تحت کلیت الحسنات للبنات، لڑکیوں کا ادارہ چلتا ہے عالمہ فاضلہ کا، بچوں کا اسکول چلتا ہے منار انگلش اسکول، جو اسلامک اسکول ہے جس میں بچے حفظ بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس وقت 18 بچے حفظ کر رہے ہیں اس میں، اور اسی طرح کالج والوں کے لیے، کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے سنڈے ہم نے اسلامک تعلیمات کے لیے کلاسز رکھی ہیں، اس میں بچے آتے ہیں اور سلیبس ہے باقاعدہ پرنٹڈ، وہ پڑھتے ہیں اور سال بھر پڑھ کر وہ ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر ہفتے سنڈے کو بڑی خواتین کے لیے، بچے والی خواتین جو گھروں میں ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہم ہفتہ واری پروگرام رکھتے ہیں، عالمہ فاضلہ کو بلا کر تقریر کراتے ہیں، ان کے سوال کا جواب ان کو ملتا ہے۔ اسی طرح خطبات جمعہ کا اہتمام 18 سے 20 قریے ہیں جہاں مسجدیں تو ہیں، عالم نہیں ہیں، وہاں پر ہم اپنے علماء بھیجتے ہیں مرکز کی طرف سے، اپنے خرچ پر، ادارے کے خرچ پر، وہاں ماشاءاللہ جمعہ اور جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان میں ہمارے پاس بیواؤں کی ایک لسٹ ہے، گونڈی کے اس سلم ایریا کی جو لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگ وفات پا گئے، ان بیواؤں کو ہم راشن دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سیوا کلینک ہے جہاں 10 سے 20 روپے میں غریبوں کا علاج ہوتا ہے، اور سوشل کاؤنسلنگ، اسلامک کاؤنسلنگ ہوتی ہے، نکاح، طلاق، وراثت، خلا، ان تمام مسائل کو لے کر ہمارے علماء عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، کبھی میں بھی بیٹھتا ہوں، رہتا ہوں، اور اس طرح سے مختلف کام میرے بھائیو 8 سے 10 انجام پاتے ہیں۔ کتابیں پبلش ہوتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں، قرآن پبلش کرتے ہیں ہم، اسے تقسیم کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تو یہ تمام کام آپ لوگوں کے تعاون سے انجام پاتا ہے۔ تو آپ لوگ آج رات کسی بھی وقت میں ابھی آؤں گا، دوسری مسجد میں جا رہا ہوں، وہاں بھی ایک خطاب ہے، تو اپنا اپنا تعاون آپ ضرور دیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ اسے قبول فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں مایوس نہ کریں گے۔ ہماری رسید یہاں عبدالمنان صاحب کے پاس رہے گی، تو آپ لوگ اپنی رسید، اس سے پہلے بھی ہم نے بنایا تھا، آپ چاہیں تو ان سے لے لیں گے، یا میں آؤں گا تو مجھ سے لے لیں گے، جیسا بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔